کرنل صاحب، ویسے تو ایک عرصے سے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ تنازعات کا شکار ہے اور اس میں بہت سارے کنفیوژن جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کا تعلق ہماری لوکل پالیٹکس سے بھی ہے، قومی سیاست سے بھی ہے اور بین الاقوامی سیاست سے بھی ہے، سفارتکاری سے بھی ہے۔ لیکن جو سردست جو ایک انتہائی اہم ایشو ہے وہ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن، جس نے اس وقت پاکستان کی صحافتی منظر کو گہنا دیا ہے۔ کنفیوژن ہے اور یہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک کوئی عام کسی 17ویں اسکیل کے بندے کا نوٹیفکیشن کرنا تھا تو کوئی بات نہیں، لیٹ ہو رہا ہے تو ہو جائے، کر دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ دوروں پر ہیں اور ان کا پتہ نہیں ہے، آ بھی گئے ہیں تو نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہو رہا، وہ ذرا بولیاں بول رہے ہیں۔ پوری قوم جو اس وقت ایک کنفیوژن کا شکار ہے اور جو اندرون ملک اور بیرون ملک کنفیوژن پھیلانے والے ہیں، انہوں نے اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح کا نوٹیفکیشن ہو۔ ویسے نواز شریف صاحب نے جو ایک بیان دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو لانے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، وہ ایک نیا کٹا کھولنے کی کوشش تھی۔ تو کرنل صاحب آپ بتائیے کہ یہ اس موضوع پر کیا یہ جو کنفیوژن ہے یہ واقعی حقیقی کنفیوژن ہے یا ویسے ہی یہ بات کی متنگڑ بن رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاشا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم نے اور پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم نے پچھلے چند ماہ میں جو پرفارمنس دکھائی، نہ صرف جنگ میں بلکہ جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد جس قسم کی اوفینسو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہوئی، ایک اگر چائنا شی پنگ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بندہ رشیا بیٹھا ہے، تیسرا وائٹ ہاؤس میں، چوتھا بندہ ٹرکی میں بیٹھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں چل رہا کہ اگلے دن وہ کسی اور کے پاس بیٹھے۔ میں نے پاکستان میں پچھلے 78 ایئرز میں اس قسم کی ڈپلومیٹک ایفرٹ نہیں دیکھی، مگر میں شہباز صاحب کو بہت کلوزلی جانتا ہوں، ان کی پرفارمنس بھی جانتا ہوں، ان کا طریقہ کار بھی جانتا ہوں، ان کا بھی، بڑے میاں صاحب کا بھی جانتا ہوں، مریم بی بی کا بھی جانتا ہوں، سب کا لیڈرشپ کو میں نے پچھلے 78 ایئرز میں بڑا کلوزلی اسٹڈی کیا، ہر لیڈرشپ کو۔ اس میں ڈکٹیٹرز بھی تھے، اس میں ڈیموکریٹک بھی تھے، اس میں انٹرم بھی تھے، اس میں امپورٹڈ بھی تھے۔ یہ جو پرفارمنس ہم نے دکھائی، اس نے میرے ملک کو فائدہ دیا، لیکن ایک غریب آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ میں عرض کر، مجھے ذرا اجازت دیجیے گا۔ پاکستان کو سٹیبل کیا، جو کہ پاکستان کئی سالوں سے بے شمار قوتیں ڈیسٹیبلائز روز کرتی تھی۔ میڈیا صاحب ڈیسٹیبلائز تو ابھی بھی ہے پاکستان، آپ کے تمام فرنٹ جو ہیں وہ دشمن گھیرے ہوئے ہیں، افغانستان بھی آپ میں اجازت دیجیے گا، مجھے 5 منٹ پہلے دے دیجیے۔ یہ جو اتنی دیر کے بعد سٹیبلائزیشن آئی، میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ اللہ کی مدد ہے، اور یہ کھل کے آفت صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد تھی جنگ میں، اور میں سمجھتا ہوں جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد بھی تھی۔ ہم نے پاکستان کو ایز اے کنٹری دنیا میں اس کا امیج بہت امپروو کیا، جس کا اثر ہوا آپ کا سعودیہ سے ڈیفنس پیکٹ ہوا، اور دیگر کئی ممالک لائن میں ڈیفنس پیکٹ آپ سے کرنے کو تیار ہے۔ ایران سے آپ نے وار میں ان کا ساتھ دیا، ان سے تعلقات، ان کی صلح سعودیہ سے، اور دونوں تینوں ملک ٹرینگل، ٹرکی، ایران، سعودیہ، پاکستان، یہ مجھے مسلم امہ مضبوط ہوتی نظر آئی۔ سر میں اندر آ جاتا ہوں۔ یہ جتنا کچھ ہوا، جب ہم اس کے ایکسپورٹ کے آرڈر بھی آنے شروع ہو گئے، سب کچھ ہوا جو پاکستان نے
قدم رکھا اپنی سٹیبلٹی پہ، اور میں سمجھتا ہوں کچھ ترقی کے پہلے زینے پہ، جبکہ پچھلے 78 ایئرز کے جو حالات اور واقعات ہیں، جو اکانومی کی صورتحال ہے، جو آپ کی کرپشن کی صورتحال ہے، جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کی صورتحال ہے، جو آپ کی ہر معاملے کی صورتحال ہے، وہ تو کسی نظام حکومت کو نظر نہیں آتا. سر سی ڈی ایف کا نوٹیفکیشن، سی ڈی ایف کے نوٹیفکیشن کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جس نے بھی کیا، میں ذرا اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں کہ انڈیا کے چینل اور انڈیا کی راہ کیا کر رہی ہے اس وقت، کتنی خوشی منا رہی ہے. جیل کے اندر 804 اور ان کی ٹیم کیا کر رہی ہے، ان کی باہر بیٹھی ہوئی ٹیم کیا کر رہی ہے اندر 804 کی ٹیم. جی میں سب کو کور کر رہا ہوں. آپ کے یہ جو حالات واقعات ہم نے کیے، جب 27ویں ترمیم آپ نے پلان کی، پلان کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی تھنکنگ پروسیس، کوئی اس کے پروسیس، اس کی لیگل سائیڈ، اس کی امپلیمنٹیشن سائیڈ، اس کی ریگولیشن سائیڈ، ترمیم آنکھیں بند کر کے تو نہیں ہو جاتی. Yes. ترمیم کے اوپر ساری پریپریشن ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہوگا کہ آپ نے جو عہدہ کریٹ کیا ہے، اس کو اختیارات کیا ہیں، اس کا بیلنس کیا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے، وہ ابھی کیسے ہوگا، وہ آنے والے سالوں میں کیسے ہوگا. جبکہ چیف آرمی سٹاف کا عہدہ 3 سال کا ہے، یہ عہدہ 5 سال کا ہے، وہ آپ نے کس جگہ لنک، یہ سارا کچھ پہلے معاملہ فہمی طے ہونے کے بعد 27ویں ترمیم کا ڈرافٹ باہر آیا ہوگا. لیکن اب تو نظر آ رہا ہے کہ ایسی کوئی تھنکنگ شاید نہیں ہے. میں ابھی بھی سوچتا ہوں بالکل یہ پروسیس کے بغیر نہیں آیا ہوگا. یعنی آپ کا خیال یہ ہے، نہیں سمجھتا کسی ملک میں جہاں منسٹری لا بھی ہو اور تنخواہیں پوری مل رہی ہوں اور پورے پرس مل رہے ہوں اور پارلیمنٹ کی وزارتیں ملی ہوں اور اس کے بعد منسٹری آف ڈیفنس بھی ہے. لیکن کرنل صاحب اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بات کی سوچ ہے، ابھی وہ سوچ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر میاں نواز شریف کے اوپر لگائی جا رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. میاں نواز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دی بیچ میں کہ جن دونوں نے جو ذمہ دار تھے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. احتساب تو فیض صاحب کا تو آلریڈی مکمل ہونے والا ہے، دوسرا انہوں نے باجوہ صاحب اصل اشارہ، اور میاں صاحب کو یہ پتہ ہے کہ آرمی چیف اس ملک میں یا کا احتساب آپ نے کیا کیا تھا. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جسے ملک ہی ڈیوائڈ کر دیا تھا، جس نے پوچھا تھا اس کے بعد کے جتنے ہیں، کسی نے آپ ایک عہدے کو آپ نے آلریڈی زمین کے اوپر، بے شک کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھی، ابھی ہر بندہ کہتا ہے کہ جی وہ جو ان کو زمشن مل رہی ہے وہ نہیں ملنی چاہیے تھی، تو زمشن تو پہلے ہی اس اپائنٹمنٹ کو ہے. آپ نے کس آرمی چیف کو اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں کھڑا کرنے میں، مشرف کی بات کریں، وہ AFIC جاتا ہو دبئی چلا گیا تھا کوئی اس کی، اور اس وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں، میاں صاحب بھی ادھر ہی تھے، میں بھی ادھر ہی تھا. بات یہ ہے کہ ہم وہ بات کریں جو فیکچوئل ہو، جو گراؤنڈ پہ ہو، جو اس کی ہسٹری ریلیٹڈ ہو. کوئی میاں صاحب کے لیے یہ نئی سچویشن نہیں ہے. میاں صاحب نے تو سختی اور سارے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کی وجہ سے یہ نوٹیفکیشن ڈیلے ہو رہا ہے؟ سر نہیں، سر بیان کی وجہ سے نہیں ہو رہا. آئین میں پیچھے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نالیکی کہہ لیں، یہ انکمپیٹنس کہہ لیں، یہ شرارت کہہ لیں، یہ میرے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کہیں سے کدھر سے کیا موو آئی ہے، کس نے کیا چیز ڈالی ہے، آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ تو کریٹ کرنے کی کوشش کی.